قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد تقدم روايته مدرجة مع رواية الأسود بن سري رضي الله عنه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. اب اس آٹھویں حدیث کے اندر صحیحین کے اندر روایت ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی اگر پیدا ہونے کے بعد ماحول اس کو تبدیل کرتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی بن جاتا ہے. او ينصرانه، اگر نصرانی ہیں تو وہ نصرانی بن جاتا ہے. او يمجسانه، اگر مجوسی ہیں تو وہ بھی مجوسی بن جاتا ہے. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، جیسے کوئی جانور جو ہے اس کا بچہ بڑا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی کان کٹا نہیں ہوتا ہے. وفي روایت قالوا یا رسول اللہ فرأيت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو بچے مر گئے چھوٹے تھے ان کے بارے میں فرمایا اللہ جانتا ہے وہ بڑے ہو کے کیا کرتے. وقال الامام احمد حدثنا موسیٰ بن داؤد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عطاء بن قرہ ان عبد الله بن زرد النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي فيما أعلم شك موسى قال ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. اس حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی اور کفالت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ جنت میں. وفي صحیح مسلم النیات من حبان رسول اللہ انہو کا انی خلقت عبادی حنفاء. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بندوں کو صحیح راستے پہ پیدا فرمایا ہے. وفی روایت غیر ہی مسلمین، یعنی میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا. حدث الحدیث التاسع عن ثمرة رضی اللہ عنہ رواه الحافظ ابو بکر البرقانی فی کتابہ المستخرج على البخاری من حدیث اوف الاعرابی النبی رجاء العطاردی عن ثمرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فدعاه الناس يا رسول اللہ واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین، مشرک کے بچے ہوئے مسلمان سب دین فطرت میں پیدا ہوتے ہیں. وقال الطبرانی حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثنا ابن مکرم الزبی عن عیسیٰ بن شعیب بن عباد بن سنبی رجاء ثمرة قال سألنا رسول اللہ من اطفال المشرکین فقال هم خادم اہل الجنہ. ہم نے پوچھا کہ مشرکوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں فرمایا قیامت میں وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. الحدیث العاشر عن ام خنساء قال احمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خنساء بنت معاویہ عن بنی سلیم قالت حدثنی امی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ من فی الجنت، جنت میں کون کون ہوں گے؟ آٹھویں میں النبی فی الجنت والشہید فی الجنت والمولود فی الجنت والوحید فی الجنہ. آپ نے فرمایا انبیاء جنت میں ہوں گے، شہداء جنت میں ہوں گے، اور جو بچے پیدا ہو کے مر گئے وہ بھی جنت میں ہوں گے. والوحید فی الجنت، اور جن کو زندہ دفن کر دیا گیا وہ بھی جنت میں ہوں گے. فمن العلماء من ذهب الى الوقوف فيهم لهذا الحديث ومنهم من جزم لهم بالجنة. الحديث سمد الجند في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، کہ حضور جب ایک درخت کے نیچے گزرے وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کے ارد گرد بچے تھے. فقال له جبریل،
ھذا ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ وہؤلاء اولاد المسلمین و اولاد المشرکین، مسلمانوں کے بچے مشرکین کے بچے جو بچپن میں مر گئے یہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ اولاد المشرکین نعم و اولاد المشرکین ومن جزم بالنار قولی علیہ السلام و آبائہم، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مشرکوں کی اولاد جہنم میں جائے گی اپنے والدین کے ساتھ۔ ومنهم من ذهب الى انهم يمتحنون يوم القيامة بالعرصات، ان کا امتحان ہوگا۔ فمن اطاع، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، دخل الجنہ وانکشف علم اللہ فیہم بسابق السعادہ۔ ومن عصى دخل النار داخلا، اور جس نے نافرمانی کی اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ ہر چیز کھل جائے گی، اللہ تو پہلے سے جانتے تھے۔ فی بسابق الشقاوۃ وهذا القول يجمع بین الادلة كلها، یعنی ان کا امتحان ہوگا۔ اللہ ایک حکم دیں گے، اگر وہ تعمیل کریں گے تو گویا کہ وہ جنتی ہیں، انکار کریں گے تو پھر جہنمی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر مقصد شاید بعض والے بعض وهذا القول هو الذي يقع الشيخ ابو الحسن علي ابن اسماعيل الاشعري عن اهل السنه والجماعه، وهو الذي نذره على ابو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد، سب نے اسی قول کو ترجیح دی۔ وقد ذکر الشیخ ابو عمر بن عبد البر النمری بعد ما قدم من احادیث الامتحان، ثم قال واحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة واہل العلم ينكرونها۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے کہ ان کا امتحان ہوگا اور امتحان میں جو کامیاب، یہ سب روایات ضعیف ہیں، اتنی قوی نہیں کہ ان سے آدمی دلیل پکڑ سکے۔ لأنها على دار الجزاء دار امن ولا ابتلاء، چونکہ آخرت جو ہے وہ تو دار الجزاء ہے، وہاں تو کوئی امتحان یا ابتلاء نہیں ہوگا۔ فكيف يكلفون دخول النار ليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا الا وسعها، اور پھر کیسے اللہ ان کو حکم دیں گے کہ یہ جہنم میں جاؤ داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہونے کا حکم کیسے دیے؟ اور کون ہے جو آگ میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ اور اللہ کسی کو اس کی توفیق اور طاقت سے زیادہ کا حکم ہی نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سب روایتیں قابل حجت نہیں ہیں۔ والجواب ما قال ان احادیث هذا الباب انما هو صحیح كما قد نص ذلك كثير من ائمه العلماء۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض روایات پہ علماء نے فرمایا کہ یہ صحیح ہیں، ومنها ما هو حسن، اور بعض حسن کے درجے پر ہیں، ومنها ما هو ضعیف يتقوى بالصحیح والحسن، اور بعض اگر ضعیف ہیں تو ان کی تقویت صحیح اور حسن سے مل رہی ہے۔ وإذا كانت احاديث الباب الواحد متعارضة هذا النمط افادت الحجت عند الناظر فيها، اس طرح اگر یہ روایات سب کٹھی ہو جائے تو پھر قابل حجت ہو جاتی۔ وأما قول إن الدار دارزة فلا شك أنها دارزة فلا ينافي التكليف فيه والصادق قبل دخول الجنة والنار، فرماتے کہ جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت دار جزا ہے، لیکن جنت جہنم جانے سے پہلے اگر امتحان ہو تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ كما حكاه الشيخ ابو الحسن الاشعري مذهب اهل السنه والجماعه بامتحان الاطفال، وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق يدعون السجود، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے جیسے شان کو لائق ہے کھولیں گے اور حکم دیں گے کہ مومن جو ہے دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے اور کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وقد ثبت في الصحاح وغيرها ان المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة وان المنافق لا يستطيع ذلك ويعيد ظهره كالصفية الواحد طبقا واحدا، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گا، اس کی پشت جو ہے نا پھر ایسے لکڑی کی طرح سیدھی ہو جائے گی، جھک نہیں سکے گا۔ ان اللہ یاخذ عہودہ ومواثیق اللہ غیر ما هو فیہ یذکر ذلک مرارا، یقول اللہ تعالی یا ابن آدم ما اغدرک، تمہیں کیسے تم دھوکے میں پڑے رہے، ثم یعذر فیہ، پھر اس کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل ہونے کی تکلیف دیں گے۔ فاما قول فكيف يكلم الله دخول النار ذلك في وسعهم فليس هذا بمعنى نصيحة الحديث فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز الصراط، تو اگر یہ اعتراض کریں گے کہ جہنم میں جانے کا حکم اللہ کیسے، تو پھر پل صراط پہ گزرنے کا حکم اللہ کیسے دیں گے؟ وہ بھی تو کسی کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ وہ جسم جہنم، وہ جہنم کے اوپر گویا کہ ایک پل ہے، احد من السیف، تلوار سے تیز ہے، وادق من الشعرۃ، اور بال سے بڑی باریک ہے۔ وَيُمَرُّ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ بِأَصْبِعِ آبَانِهِمْ،
مومنین اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے، کل بر کے کوئی ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، وکل ریح ہے کوئی ایسے گزرے گا جیسے ہوا چلتی ہے، وکاجاوید الخیل والرکاب اور کوئی ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا اور اونٹ چلتا ہو، ومنہم السائی ومنہم الماشی، بعض کوشش کرنے والے ہوں گے، بعض پیدل چلنے والے ہوں گے، ومنہم من یحبو حبوا، بعض ایسے ہوں گے جو اپنے یعنی جیسے بچہ گھسٹتا ہے گھسٹ رہے ہوں گے، منہم المغدوش علی وجہہ فی النار، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو چہرے کے بل جہنم میں گرایا جائے گا، وَلَيْسَ فِي أُولَٰئِكَ بِآدَمٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ هَٰذَا أَتَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ بِأَنَّ الدَّجَّالَ يَكُونُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَالنَّارٌ، یہ بھی آیا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی، وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ الْمُعْجِزَ كُلُّهُ يَشْرِبَ أَحَدٌ مِّنَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا مومنین کو کہ اگر تمہارے زمانے میں دجال آ جائیں اور جو اس کے ساتھ آ گئے تم اس میں داخل ہو جائیں، نہ ڈرنا، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدٌ وَسَلَامٌ، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیں گے، فَهَذَا الَّذِي ذَاكَ فَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ وَقَاتَلَ بَعْضُهُم بَعْضًا حَتَّىٰ فِيمَا قِيلَ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعِينَ أَلْفًا، جیسے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنی جانوں کو مارو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، تو اسی ایک دن کے اندر تقریباً 70,000 قتل ہوئے۔ یقتل الرجل اباہ اخاہ، بندہ اپنے باپ کو اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہوگا، وہم فی امائد غمامۃ اصلح اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر ایک بادل بھیج دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، پتہ نہیں لگے گا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے، وذالک عقوبۃ لہم علی عباد العجل، ان نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی اس کی اللہ یہ سزا دیں گے، وَهَذَا أَيْضًا شَاقٌّ النُّفُوسَ جِدًّا لَا يَتَكَاثَرُ الْحَدِيثُ مَذْكُورُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي بِلْدَانِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ أَقْوَالٍ، اب فضل فرماتا ہے کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ انہم فی الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے، واحتجوا بحدیث سمرۃ ورث آباء ابراہیم علیہ السلام اولاد المسلمین و اولاد المشرکین، اور اس حدیث سے وہ سند پکڑتے ہیں کہ حضور پاک نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کی اولاد بھی مشرکین کی بھی، وبما تقدم فی روایت حسن خصان میں انہوں قال والمولود فی الجنہ، مولود جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہذا استدلال صحیح ولكن احادیث الامتحان اخص منه ومن علم اللہ منه انه یتیجا روحه فی البرزخ مع ابراہیم، اللہ جانتے تھے کہ جس نے مسلمان ہونا ہے اس کی روح کو برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھیں گے، واولاد المسلمین الذین ماتوا علی الفطرۃ، اور مسلمانوں کے بچے جن کو بچپن میں موت آئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، ومن علم انه لا یجیب فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ فِي النَّارِ، اور جس کے بارے میں اللہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، كما دلت علیہ حدیث الامتحان ونقل شریعا اہل السنہ، ثم ان هؤلاء القائلین بأنهم في الجنة منهم من يجعل مستقلین فيها، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو جنت میں مستقل، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مومنوں کے خادم بن کے رہیں گے، كما جاء في حدیث علی بن زید بن النبی داؤد الطیالسی وضعیف اللہ اعلم، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، انشاءاللہ تمام روایات کے بعد پھر اس بحث کا خلاصہ بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، واللہ اعلم۔